بہت سارے سوالات آئے تھے سامنے، تو انشاءاللہ تعالی اسی کے تعلق سے جو سوالات پہلے پوچھ لیے گئے ہیں انہی سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں پی ڈی ایف اوپن کر لیتا ہوں۔ چلیے، حامد و مصلی اما بعد، سب سے پہلی بات، جو بھی باتیں صحیح ہوں گی وہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہوں گی، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی میرے اور شیطان کی جانب سے ہے۔ بہت سارے سوالات آئے تھے۔ پہلا سوال ایک خاتون کی جانب سے آیا تھا، اس کے اندر وہ سوال کر رہی ہیں کہ خواتین کا تجارت کرنا کیسا ہے، اور دوسری چیز انہوں نے اس میں یہ بھی سوال کیا کہ کیا فائدہ کمانے کی کوئی حد شریعت بیان کرتی ہے۔ مثال انہوں نے کہا کہ میں نے 50 روپے میں ایک کتاب کو خریدا اور 150 میں اسے بیچا، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا اتنا فائدہ کمانا درست ہے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو چلیے اسی سوال کے تناظر میں چند بنیادی باتیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں تک عورتوں کی تجارت کرنے کی بات ہے، اسلام نے جس طرح مردوں کو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، عورتوں کو بھی تجارت کرنے کی اجازت دی ہے۔ شریعت کے اندر کہیں بھی عورتوں کو تجارت کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن رہا مسئلہ جب بات خواتین کی آتی ہے، تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، بہت سارے حدود، بہت سارے قاعدے خواتین کے لیے لاگو ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پردے کا خیال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کے مسئلے میں مرد اور زن کا اختلاط نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں خواتین تجارت نہیں کرتی ہیں تو ایسے معاشرے میں خواتین کو تجارت کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پر فساد ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں کیا ہے، خواتین تجارت کرتی ہیں اور وہاں پردے کا بھی خیال کیا جاتا ہے، مرد اور عورتوں کا یہ ملن کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، فتنہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جگہ کر سکتی ہیں۔ رہا مسئلہ جو دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ سعر، یعنی جسے ہم عربی میں، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ فائدہ، جو فائدہ انسان کماتا ہے، کیا کہ اس کی کوئی حد ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز اس کے تعلق سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ آتی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے وہ صحابہ جو تجارت کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم فلاں فلاں چیزیں بیچتے ہیں، اگر آپ ان کی کوئی ایک فکس ریٹ کر دیں تو اچھا ہے، آپ ایک ریٹ متعین کر دیں کہ یہ چیز اتنے میں بیچی جائے گی، یہ چیز اتنے میں بیچی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا، ان اللہ هو المسعر، کہ چیزوں کو طے کرنے والا، چیزوں کا ریٹ لگانے والا وہ اللہ ہے، میں نہیں ہوتا کہ میں چیزوں کا ریٹ لگاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو چیزوں کا ریٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے جب چیزوں کا ریٹ نہیں لگایا ہے تو اجازت بھی یہ دی ہے کہ انسان اس سے فائدہ کمائے، لیکن فائدہ کمانے میں چند چیزوں کا بنیادی طور پر خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایسا نہ ہو کہ آپ اس فائدہ کمانے میں لوگوں کو دھوکہ دینا سیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک سمجھدار انسان آپ کے پاس آیا، آپ کو وہ چیز جو 50 روپے کی ہے اسے 60 روپے میں دیتے ہیں، لیکن ایک بھولا بالا مسلمان آیا تو وہ 60 کی چیز آپ اسے 150 میں دیتے ہیں، تو ظاہری طور پر یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات چیزیں معاشرے میں نہیں ملتی، جیسے لاک ڈاؤن کے وقت میں کیا ہے، لوگ چیزیں بیچتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن ہے، چیزیں آرام سے نہیں مل رہی ہیں تو ریٹوں کو بڑا بڑا کر بیچتے تھے۔ تو یہ لوگوں کے جسے ہم جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کا غلط فائدہ اٹھانا، لوگ جو ہیں ان کا غلط فائدہ اٹھانا ہو جائے گا، اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یقیناً یہ بڑی خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ تو لوگوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان لوگوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اور اسی طرح کیا ہے، جو شریعت نے چیزیں بتائی کہ غبن نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو ایسا انسان کر سکتا ہے، ایسا انسان کیا ہے، تجارت کر سکتا ہے۔ اور اسی سوال میں اور بھی بات ایک پوچھی گئی تھی کہ جہاں تک ریٹ فکس کرنے کا مسئلہ ہے، ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ بڑا پسند آتا ہے، اللہ کو بندہ بڑا پسند آتا ہے کہ جب وہ خریدتا ہے تو خریدنے میں لوگوں کو آسانی کرتا ہے، اور جب وہ بیچتا ہے تو لوگوں پر آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ احسان کریں، ذرا زیادہ فائدہ لے کر کم ہی فائدے میں دیں، تو اس سے لوگوں کا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اللہ کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسے مسئلے میں کیا ہے، ریٹ تو فکس نہیں ہوتا، لیکن غلط فائدہ نہ اٹھائیں کسی کی مجبوری کا، اور اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کا معاملہ نہ کریں۔ معاشرے کے اندر جو چلتا ہے
آپ کے معاشرے میں جو چلتا ہے اسی اعتبار سے چلانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اپنے طور پر کوئی نئی چیز پیدا نہ کریں جس کی وجہ سے فساد زمین میں پھیل جائے، ٹھیک ہے، زمین میں فساد پھیل جائے۔ تو یہ ایک مختصر سا سوال کا جواب تھا۔ چلیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، یہ بھی ایک خاتون کی جانب سے ہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اور رشتہ داروں میں سے بہت سارے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ غلط عادتیں ہیں۔ اب غلط عادتوں کی وجہ سے ہم ان سے رشتہ توڑ نہیں سکتے، کیونکہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے۔ اب لہذا اب ان غلطیوں کا انکار کرنا بھی ضروری ہے اور ان سے زیادہ دور رہنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سوال یہ کر رہی ہیں کہ ہم ان سے بچیں کیسا، ایک تو رشتہ داری نبھاتے ہوئے ان سے دور رہیں کیسے، اور ایک سوال دوسرا سوال یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ان لوگوں سے کون سا طریقہ بہترین ہوگا جس کے ذریعے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکے، تعاون کر سکے۔ دیکھیے جہاں تک یہ بات اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو بندے گناہوں سے خوش ہوتے ہیں ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اب بات اگر رشتہ داروں کی کریں تو سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ یہ جو آپ رشتہ داروں سے کسی کی اچھائی سے محبت کر رہی ہیں یا کسی کے گناہ کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کر رہی ہیں، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے بغض کرنا، اس کا تعلق براہ راست ہمارے عقیدے سے، تو کوئی یہ چھوٹی موٹی بات ہے نہیں۔ اب رہا مسئلہ، اس مسئلے میں تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز شریعت میں محبت اور دشمنی کا جو تصور ہے وہ تین اعتبار سے، یا تو آپ کسی سے مکمل محبت کریں گے، یا تو آپ کسی سے مکمل دشمنی کریں گے، یا تو آپ کسی سے محبت بھی کریں گے اور دشمنی دونوں ایک ساتھ نبھائیں گے۔ جہاں تک مکمل محبت کی بات ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ انسان جو ایمان والا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے، ایمان والا بھی عمل صالح بھی کرتا ہے، تو ایسے انسان سے 100% محبت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا انسان کافر ہے، مشرک ہے، نافرمان ہے اور مسلمانوں کو ستاتا بھی ہے، مسلمانوں کو یا اللہ والوں کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو ایسے انسان سے 100% دشمنی کرنا یا نفرت کرنا ضروری ہے۔ تیسرا انسان وہ آتا ہے جو ایمان والا ہے لیکن گنہگار ہے، ایمان والا ہے گنہگار ہے۔ جیسے آپ نے رشتہ دار کی بات کی کہ وہ رشتہ دار آپ کا رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، تو ایسے انسان سے اس کے ایمان کی وجہ سے آپ محبت کریں گے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کریں گے۔ اب کیسے نفرت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفرت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اس کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ غلطی ہے، تو سب سے پہلے آپ اسے تنبیہ کریں۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے، آپ خاموش نہیں رہ سکتے، آپ ان کو تنبیہ کرنا ہے۔ اب وہ تنبیہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس میں حکمت کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سخت الفاظ کا استعمال کریں، بھری مجلس میں کسی کو تنبیہ کر دیں، بھری مجلس میں ڈانٹ دیں، یا اپنے کردار کے ذریعے، اپنے زبان یا اشارے کے ذریعے کوئی ایسی چیز کر دیں جس سے سامنے والا بات ماننے کے بجائے الٹا ریورس ہو جائے۔ تو اس میں حکمت کا خیال کر کے اپنی بات پہنچا دیں۔ جب آپ اپنی بات پہنچا دیں گے تو مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، ایمان والا ہے، اس لیے آپ ان کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں گے، لیکن اس کے پاس جو گناہ موجود ہے اس کی وجہ سے آپ اسے دل میں نفرت بھی کریں گے، اور جب ملاقات کریں گے اس سے نصیحت بھی کریں گے۔ یہ ایک مومن کا کردار ایسے لوگوں سے ہونا چاہیے جو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ناراضگی کا اظہار کرنا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بسا اوقات اللہ کے نبی ان سے چہرہ پھیر لیتے، ان سے گفتگو نہیں کرتے، تاکہ ان کو بتانا ہے، ان کو جتانا ہے کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں میں ناراض ہوں ان سے۔ اگر آپ کے سامنے کریں تو آپ اپنے ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل کے اندر برا جانیے، اور جب بھی وہ ملے تو انہیں اس بات کا احساس دلائیے۔ اب وہ احساس کیسے دلائیں گے یہ آپ کی اور ان کی بانڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جس شخص سے آپ یہ کر رہے ہیں ان کی اور آپ کی بانڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انہیں احساس دلائیں کہ جو آپ غلطی کرتے ہیں میں اس سے خوش نہیں ہوں، نہ اللہ اس کے رسول خوش ہیں، تو اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد اور ایک مسئلہ اور ایک سوال دیکھتے ہیں۔ یہ بھی سوال ایک خاتون کا ہے۔ یہ خاتون سوال کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 BH کا وہ گھر ہے، اس میں ان کے دو بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں۔ اب یہ سب لوگ ایک ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جو ہے الگ سوتے ہیں، لیکن یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سوتی ہیں، اور ماں باپ انہیں
اپنے ساتھ سونے کے لیے رکھتے ہیں، جبکہ یہ اس بات سے خوش نہیں ہے، اس بات سے یہ خوش نہیں ہے۔ چلیے، جہاں تک اگر بنیادی باتیں اس تعلق سے کہوں کہ جوان ہونے کے بعد ماں باپ کے ساتھ سونا کرنا، سب سے پہلی چیز وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ تو سب سے پہلے یہ چیز کہ جوان ہونے کے بعد، بڑی عمر کے ہونے کے بعد، اور جیسے انہوں نے اپنی عمر بھی یہاں پر مینشن کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالغ ہیں، جوان ہیں، تو ایسی صورت میں نہ ماں باپ کے لیے درست ہے کہ ماں باپ جوان بچوں کو اپنے ساتھ اللہ لے کر سوئیں، اور نہ اس جوان بچی کے لیے درست ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سوئیں۔ اب اس کے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، جو بستر الگ کرنے کی بات کی ہے اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک گدا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچھونا ہے، تو ایک بچھونا نہیں ہونا چاہیے، بچھونا الگ الگ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جو اوڑھتے ہیں جیسے ہم چادر کہتے ہیں، وہ الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو یہ الگ کرنے کا مطلب ہے، بستر الگ کرنے کا مطلب ہے۔ رہا روم کو الگ کرنے کا مسئلہ، اب 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، اگر ان 2 بھائیوں کی اور ایک بہن کی اگر ساتھ میں یعنی ایک ہی روم میں، ایک ہی حال میں بھی سو رہے ہیں، لیکن سب کے بستر الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، تو اس طرح سو سکتے ہیں۔ لیکن ماں باپ جو ایک شوہر اور بیوی کے رشتے میں ساتھ میں ہیں، ایسے وقت میں جوان بچوں کو اپنے ساتھ نہ سنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو، اب یہ وجہ کیوں بیان کی شریعت نے، ایسا نہ ہو کہ بچے کیا ہے جو اپنے ماں باپ ہے ان کے پردہ کرنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کو دیکھ لیں، اور خاص کر جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتی ہیں۔ بہت سارے مسائل کیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، انہیں ایک اپنا سپیس چاہیے ہوتا ہے، خصوصی طور پر باپ سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، یا باپ کے ساتھ یہ ایسی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر ساتھ میں سونا یہ بالکل درست نہیں ہے، تو لہذا ایسے ماں باپ جو اپنی بچیوں کو اپنے روم میں سونے کے لیے مجبور کرتے ہیں، مقصد کیا ہے، کہنے کا کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ سوئیں، بھائیوں کے ساتھ آپ بالکل سونے نہ دیں، لیکن سب بھائی کے بستر الگ ہے، 2 بھائی الگ سوتے ہیں ایک ہی حال میں، اور اسی حال میں بہن بھی سوتی ہے، اور ان کا بستر، ان کا بچھانا اوڑھنا الگ ہے، تو یہ درست ہے۔ لیکن ماں باپ کو ایسے جوان بچوں کو اپنے ساتھ سلانا، اس میں تھوڑا ماں باپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور ان بچیوں کو بھی کیا ہے اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے، خاص کر جب وہ اس چیزوں سے خوش نہیں ہے، ان چیزوں سے وہ خوش نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ چلیے، اس کے بعد اور ایک سوال ہے، درگاہ پر جانا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، درگاہ وغیرہ جہاں پر مزار ہوتی ہے، جہاں پر مزار ہوتی ہے، جو لوگ درگاہ پر جاتے ہیں ان کا مقصد ان درگاہوں کی زیارت کرنا، اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو یاد کرنا، اور ان کا مقصد کیا، جا کر وہاں پر ایسے کام کرنا جن کاموں کو اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا۔ درگاہ پر جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر صاف کہا جائے تو حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درگاہ بنانا ہی درست نہیں ہے۔ درگاہ کیسے بنائی جاتی ہے؟ باقاعدہ قبہ بنایا جاتا ہے، بڑی عمارت بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عمارت بنانے کے بعد اس پر قبر کو اونچا کیا جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے پاک شخصیت اگر کوئی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تجعل قبری عیدا، کہ اللہ میری قبر کو عید کی جگہ مت بنانا، کہ جہاں پر لوگ بار بار آئے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ بقیع الغرقد کے اندر جتنی بھی قبر اونچی ہے سب کو گرا کر زمین کے لیول کر دو، زمین کے لیول قبروں کو کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی انسان اپنے گھر کو فخر کے لیے بنائے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر کو دیکھا، انصاری صحابی تھے، ان کا گھر بڑا عالیشان تھا، قبے کی شکل میں بنا ہوا تھا، جیسے گنبد بناتے گنبد کی شکل میں بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے گھر کو دیکھا اور غصہ آپ کے چہرے پر دیکھا گیا، اللہ کے نبی وہاں سے پلٹ گئے۔ تو بعد میں وہ انصاری صحابی جب آئے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ گھر ان کا تھا، انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے ان کا سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں کامن گھر کی، کہ کامن گھر بھی ایک قبے کی شکل میں بنانا، فخر کے لیے بنانا جائز نہیں ہے، تو لہذا قبروں کو سجانا اور جا کر قبروں پر عبادت کرنا یقیناً یہ شرکیہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان اس طرح کا شرک کرتا ہے، قبروں پر جاتا ہے اور قبروں پر جانے کے بعد ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کے سامنے ہدیہ پیش کرنا، یا کچھ بھی نہیں تو اس قبر والے کو بڑا سمجھنا، جبکہ انسان جب تک زندہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن جیسے انسان دنیا سے چلا جائے کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے والا نہیں۔
کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. اور اس میں صحابہ اکرام کی زندگیاں سب سے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، بارش نہیں آتی تھی، تو صحابہ اکرام کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کے پاس جاتے، کیونکہ آپ زندہ تھے، جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بارش کے لیے ہمارے لیے دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرتے. لیکن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو جانتے ہیں حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، جب تک تیرے نبی زندہ تھے، جب تک تیرے نبی زندہ تھے، ہم تیرے نبی سے دعا کرنے کے لیے کہتے، لیکن اب تیرے نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کا مطالبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعا کو قبول فرما. تو صحابہ کرام نے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی قبر سے مدد مانگنا یا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر سجدہ کرنا، ایسی چیزیں کی بھی نہیں. اور اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ میری قبر کو ایسی جگہ ہے اللہ تو نہ بنانا جہاں لوگ بار بار آئیں اور جائیں. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ عید بار بار ہر سال آتی ہے، تو اللہ کے نبی بنا فرماتے کہ کوئی آدمی بار بار اللہ کے نبی کی قبر پر جائے. ٹھیک ہے، جہاں پر اگر کوئی قبرستان جاتا ہے یا جیسے آپ نے کہا درگاہ وغیرہ جاتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس مسئلے میں اور مزید علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، آمین. چلیے اس کے بعد اور ایک سوال، بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے. ایک سوال آیا ہے کہ جو پیر اور اسی طرح جو ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں، اگر رمضان کا کسی کا روزہ چھوٹ گیا، اگر کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا اور وہ ان ایام 20 میں، یعنی جیسے پیر کا دن وغیرہ آتا ہے 3 دنوں میں رکھا جاتا ہے روزہ، تو اگر ان میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو کیا ڈبل نیت کے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ یعنی رمضان کا چھوٹے ہوئے روزے کی بھی نیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ ہم اس روزے کو پالے، پیر کے روزے کو پالے. جہاں تک اگر صاف طور پر کہیں تو کہیں نہ کہیں اسلام کے اندر اس کی گنجائش ملتی ہے، گنجائش ملتی ہے. کیونکہ عبادت انسان اگر ایک جیسی کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، دونوں بھی روزے ہیں، یہاں نفل روزے ہیں وہاں فرض روزے ہیں، تو اگر عمل ایک ہے تو ایک ہی نیت سے دو دو عمل بھی انسان کر سکتا ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ حج پر جاتے ہیں تو حج میں 2 قسم کے طواف کرنے ہوتے ہیں، ایک طواف افاضہ، ایک طواف وداع. لیکن اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے، اگر طواف وداع نہیں یعنی طواف افاضہ کو پہلے نہیں کر پایا اور آخر میں کر رہا ہے، تو وہ طواف افاضہ اور طواف وداع ان دونوں کو ایک نیت سے کر سکتا ہے. اور اگر چلیے اتنی لمبی نہیں، عام مثال دوں، مثال کے طور پر جب بھی کوئی انسان مسجد میں جاتا ہے تو اس کے لیے تحیت المسجد پڑھنا چاہیے. مسجد کا ادب ہے تو جب بھی مسجد میں جائے 2 رکعت پڑھے. لیکن اب دیکھ رہا ہے کہ 5 منٹ باقی ہیں جماعت کرنے کے لیے، فرض سے پہلے کی سنت بھی پڑھنا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ سنت کی نیت اور تحیت المسجد کی نیت کر کے نماز 2 رکعت پڑھ لے گا تو وہ ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن جمعہ ہی کے دن اگر کسی کو ناپاکی ہو گئی، ناپاک ہو گیا، تو ایک نیت کرے گا، جمعہ کے غسل کی بھی نیت ہو جائے گی اور جنابت سے پاکی کی بھی نیت ہو جائے گی. تو ایسی 2 نیتیں ایک عمل میں کرنا درست ہے، ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب. چلیے اس کے بعد اور ایک سوال ہے شیخ، اگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ایک ہی اٹینڈ کرنے والے ہیں، تو کیا یہ دونوں مل کر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک انسان ہے جو بیمار ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے اور ان کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے، جمعہ کا وقت ہو گیا، تو کیا یہ 2 لوگ مل کے جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، جہاں تک جمعہ کا مسئلہ ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ جمعہ یہ واجب ہے، ضروری ہے. کب کب؟ جب ایک انسان مقیم ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اس انسان کے پاس کوئی خاصی مجبوری نہ ہو. اور جمعہ کے لیے جیسے علماء نے بتایا کہ کم سے کم 40 لوگ ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی تھی اس میں 40 لوگ تھے. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ جمعہ میں اگر 40 لوگ ہوں گے تبھی جمعہ کو قائم کیا جائے گا. لیکن جہاں تک بات اجازت کی ہے کہ آخری پرمیشن کتنی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جمعہ کر سکتا ہے، تو جماعت ہونی چاہیے. اور جماعت کا اطلاق ہوتا ہے کم سے کم 3 لوگ، کم سے کم 3 لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کم سے کم 2 لوگ. تو کم سے کم اگر 3 بھی لوگ ہیں وہ جماعت ہو جاتی ہے. اور ایسے وقت میں جمعہ پڑھنے کی بعض علماء اجازت دیتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہے اور جو انسان صحیح ہے تو وہ مسجد میں جائے، اور جو بیمار ہے وہ 4 رکعت ظہر کی پڑھ لے، 4 رکعت ظہر کی پڑھ لے. واللہ اعلم، واللہ تعالی عالم بالصواب. چلیے اور ایک سوال دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ وقت زیادہ لمبا ہو رہا ہے. اعتکاف صرف رمضان میں رکھنا ہے کہ رمضان کے علاوہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیے جہاں تک یہ سوال جو ہے، اعتکاف ایک سنت ہے، سنت کا عمل ہے، یہ سنت کا عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ، رمضان غیر رمضان کبھی بھی، لیکن رمضان میں اور خصوصی طور پر رمضان کے آخری عشرے میں کرنے کی فضیلتیں زیادہ ہیں، ورنہ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ ایک سوال ہے ایک بھائی کی جانب سے کہ ایس بی آئی میں فنڈ اسکیم میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائی سب سے پہلی چیز جانیں کہ یہ جو بینک ہے، چاہے ایس بی آئی یا کوئی بھی بینک ہو، یہ سب سودی کاروبار کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب سودی کاروبار کرتے ہیں تو ایسی بینک میں آپ انویسٹ کریں یا ایسی بینک سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہاں حلال و حرام کا مسئلہ آ جاتا ہے، احتیاط کریں، اور ایسا کرنا جان بوجھ کر کرنا جبکہ انسان کے پاس دوسرے ذرائع موجود ہو تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کیا اہل حدیث بچہ لڑکا نہ ملے تو اس وجہ سے کسی غیر جماعتی لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ہاں، پوچھا ہے لڑکے نے لڑکے کے بارے میں۔ دیکھیے جہاں تک مسئلہ یعنی کسی ایسے سے شادی کرنا جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، ہم دنیا کے لے کے آخرت کو برباد نہیں کر سکتے، اتنا کیا ہے ہم تنازل نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں، اور کسی صحیح العقیدہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، صحیح العقیدہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بات یہاں پر صرف اس کی نہیں آتی ہے، بات صرف یہاں پر اس کی نہیں آتی ہے کہ وہ لڑکا ہے اور بس شادی ہے، اس کی وجہ سے پورے عقیدے پر فرق پڑتا ہے۔ اگر خاتون ہے تو یاد رکھیں جو خواتین مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں، اگر کسی خاتون کا عقیدہ درست ہے اور کسی ایسے مشرکانہ گھر میں اس کی شادی ہو کر وہ چلی جاتی ہے تو بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ عورت اپنے دین پر ثابت قدم رہے اور صحیح عقیدے پر رہے، وہ نہیں تو اس کی اولاد تو گمراہ ہو ہی جائے گی۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کرنا اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے انسان کے عقیدے پر فرق پڑتا ہو، لیکن بسا اوقات ابھی اتنی مجبور ہو گئے، اتنے مجبوروں کے رشتے مل ہی نہیں رہے، تو آپ کنڈیشن کریں، جیسے آج کل لوگ بہت سارے دنیا کے مسئلے میں کنڈیشن کرتے ہیں، آپ دین کے مسئلے میں کنڈیشن کریں، اگر آخری حد ہے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، رشتے ہی نہیں مل پا رہے ہیں، تب کنڈیشن یہ کریں چاہے مرد ہو یا خاتون کہ ہم اپنے دین پر رہیں گے، ہم اپنے مسلک پر رہیں گے، آپ ہمیں بدلنے کے لیے نہ زبردستی کریں، اور اسی طرح اگر اولاد بھی ہو جائے تو اولاد اگر میرے مسلک پر رہیں تو اپنے مخالفت نہ کریں، تو دین کے مسئلے میں ایسے قیود رکھ کر مجبوری کی حالت میں کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، بخشنے والے اور رحم کرنے والی۔ چلیے اور ایک سوال دیکھتے ہیں، ایک انسان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا، یعنی بائیں ہاتھ ہے، لیفٹی ہے، تو ایسا انسان کھانا پینا اور واش روم کیسے ایک ہاتھ سے کرے گا؟ دیکھیے جو انسان سیدھے ہاتھ سے چیزوں کا استعمال کرنے کا عادی ہو، رائٹ ہینڈ ہو یا لیفٹ ہینڈ ہو، شریعت نے کھانے کا حکم سیدھے ہاتھ سے دیا، بچپن سے ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ رائٹ ہینڈ ہے یا لیفٹ ہینڈ والا، جو بکثر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کھانے پینے کے مسئلے میں ہمیشہ سیدھے ہاتھ ہی کا استعمال کریں، اگر کوئی آدمی لیفٹ ہاتھ سے لکھتا ہے، اکثر کام لیفٹ ہاتھ سے کرتا، تب بھی اس کے لیے لیفٹ ہاتھ سے کھانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو اسے اپنی عادت ڈالے، انسان عادت کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں جیسے سیدھے ہاتھ سے ہوں، کیا لیفٹ ہاتھ سے میں کام نہیں کر سکتا؟ ہاں، میرا سیدھا ہاتھ ہے، میں رائٹ ہینڈ سے لکھتا کرتا ہوں، کیا میں لیفٹ ہینڈ سے کوشش کر کے نہیں لکھ سکتا؟ کیا کوشش کر کے میں لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھا سکتا؟ ہر چیزیں ممکن ہے، یہ انسان کے بس میں ہے، تو کوشش کریں کہ لیفٹ ہینڈ سے بالکل نہ کھائیں، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو کھل کر کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمنی ہے، کھل کر اس سے دشمنی نبھاؤ، تو لہذا یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے جو چیزیں کیا ہے انسان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک محمود نہیں ہے، گندگی کی صفائی، واش روم وغیرہ، ورنہ بائیں ہاتھ سے کھانا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ چلیے اور ایک سوال ہے، کیا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا جو ریٹرن ہے، ایک شخص نے سوال کیا ہے، ایک محترم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے آئیں تو کیا میں انہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہوں لیکن میں کرایہ دے کر رہتا ہوں؟ تو واضح طور پر یہ دنیا کے لیے آخرت کا جھوٹ بولنا ہے، کہ آپ دنیا کے تھوڑے سے نقصان بچنے کے لیے ایک ایسا جھوٹ بولیں جو کہ درست نہیں ہے، احتیاط کریں، جتنا ہو سکے ان چیزوں سے احتیاط کریں، جھوٹ نہیں بولنا چاہے کسی سے کیوں نہ ہو، آپ اگر کرایہ دے کر نہیں رہتے ہیں تو کیا کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے یا حکومت کے لوگوں سے جھوٹ بولنا اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، واتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور ایک سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بتائیے کہ 99 نام اور 106 نام کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کون سے صحیح ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ننھے ناموں کا ذکر ہے، یقیناً بہت سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جو لوگوں نے منسوب کر دیے کہ اللہ کے ہیں، جبکہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں۔ تو انسان ان مسئلوں میں بہت احتیاط سے چلنا، ٹھیک ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے ننھے نام تو نہیں، لیکن وہ نام ذکر کروں گا جو اللہ کے نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کیا ہے ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سمجھ کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے، جیسے الباقی ہے، الدائم ہے، جیسے عبد الباقی لوگ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ الدائم ہے، الضار ہے، النافع ہے، عبد النافع، عبد المبدی، عبد المعید، یہ سب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ الماجد، عبد الماجد، عبد الواجد، المحی، الممیت، الخافض، عبد الخافض، الرافع، المعبود، المقصود، الرشید، عبد الرشید، تو بہت سارے لوگوں کا نام ہے، یہ سارے وہ نام ہے جو اللہ کے نام نہیں ہے۔ اس کے بعد الجلیل، عبد الجلیل رکھنا، عبد الفضل رکھنا، عبد المنتقم رکھنا، المحسی، عبد المحسی بہت لوگ رکھتے ہیں، عبد الصبور، یہ سب اللہ کے نام ہے ہی نہیں۔ القائم ہے، الصادق ہے، العدل ہے، الباعث ہے، البدی ہے، الجامع، الناصر، عبد المنعم، الوالی، اس کے علاوہ المعین ہے، المغیث ہے، الواقی، المقسط ہے، عبد الستار ہے، القدیم ہے۔ تو یہ ایسے نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نہیں ہے، یہ ننھے ناموں میں سے نہیں آتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، اگر آپ ذمہ داروں سے کانٹیکٹ کریں تو ان کے پاس ایک PDF ہے جس میں اللہ کے جو صحیح نام ہے وہ موجود ہیں، اور جو غلط نام جو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں وہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری لسٹ آپ کو مل جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ چلیے سوالوں پر لوٹ کر آئیں، سوالات کیا بہت زیادہ ہیں۔ غیر مسلم اور مسلم حکمرانوں سے ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے اگر وہ ہمارے خلاف ہیں تو؟ اگر وہ ہمارے خلاف ہیں تو ایک مسلم حکمران ہے، ایک غیر مسلم حکمران ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک مسلم حکمران کی بات ہے تو اطاعت اور فرمانبرداری کرنا واجب و ضروری ہے، اس میں کسی کا کوئی سوال نہیں۔ اگر چاہے وہ آپ کو مارے، آپ پر ظلم کرے، آپ کا حق آپ کو نہ دے، تب بھی کیا ہے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اس میں کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جو ذمہ دار ہیں، جو ہمارے ولی ہیں یا ہمارے حکمران ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا بالکل درست نہیں۔ رہا غیر مسلم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو کیا ہے مسلمانوں کا ذمہ دار نہیں بناتا، کہ ایسا ہوتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں۔ لیکن جہاں تک مسائل آج کے ہیں، آج کے مسائل، جیسے ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہم ایک غیر مسلم ملک میں رکھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب جو ہمارے حکمران ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، تو ان کی خلاف ورزی نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر چاہیے آپ پر کیا ہے زیادتی کرتے ہیں، آپ کا حق آپ کو نہیں دیتے ہیں، اور بسا اوقات آپ پر ظلم بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی کیا ہے ایسے حکمرانوں کی بات مانی جائے گی، ایسے حکمرانوں کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ اگر ہم ان کی بات نہ مانے، انکار کرے، تو فساد زیادہ مچے گا، جتنا فائدہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے سامنے دو نقصان ہے، ایک کم نقصان ہے، ایک زیادہ نقصان ہے، تو کم نقصان کو لینا ہی یہ نقصان سے بچنا ہے۔ اور دوسری چیز، جب ہم حکمرانوں کی مخالفت کرنے کے لیے اتر جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں، ہم ایسے حکمرانوں کی بات کیوں مانیں گے، تو فساد مچنے کا یعنی نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔ تو ایسے وقت میں ان چیزوں سے احتیاط کرنا، ایسے وقت میں ان چیزوں سے بالکل بھی احتیاط کرنا، حکمرانوں کی نافرمانی نہیں کرنا کبھی بھی۔ چلیے اور ایک سوال، کہتے ہیں کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وما انسانی الا الشیطان، کہ مجھے تو شیطان نے بھلا دیا، جبکہ یاد دلانا اور بھلانا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، ایک محترم کا سوال ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مچھلی جب ایسے ایسے ہو کر چلے جائے تو آپ وہاں رک جائیں، ہمارے ایک نئے بندے کو تلاش کریں۔ لیکن وہ سب معاملہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بھول گئے، یا وہ شخص بھول گیا جو بتا نہیں پایا کہ حضرت موسیٰ کو کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو اس نے یہ جملہ کہا تھا وما انسانی الا الشیطان، کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، جبکہ حقیقت میں یاد دلانا بھلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبض قدرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرتا، خاص کر بری چیزیں، شر ہے، برا ہے، بھلانا ہے، انسان کی شرارت ہے، یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ ادب کرتے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ہر برائی کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جاتی ہے، جیسے مومنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے، تو کفر کی نسبت اللہ نے اپنی جانب نہیں کی ہے، جبکہ اللہ نے دونوں کو پیدا کیا۔
تو یہ ادب کے تقاضے میں آتا ہے کہ ہم برائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نہ کریں، اور اسی کی ایک زندہ مثال ہے کہ بھولنا یہ انسان کی کمزوری میں سے ہے، تو لہذا یہ جو انسان بھول گیا یہ شیطان کا وسوسہ تھا، شیطان کی وجہ سے تھا، تو اس کو شیطان کی جانب پھیر دیا گیا۔ جیسے ابھی میں نے شروعات میں کہا کہ اگر میں کوئی بات کہوں صحیح ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، لیکن اگر وہ بات غلط ہے تو یہ میری جانب سے اور یہ میرے شیطان کی جانب سے، ٹھیک ہے؟ جبکہ جو غلطی ہوگی یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میری غلطی ابھی اللہ ہی اس کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب ایسی چیزیں منسوب نہیں کی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا۔ چلیے اور ایک سوال ہے، سوالات اور زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے بقیہ سوالات کو آئندہ سیکشن کے لیے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ ایک آخری سوال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلک سے جوڑتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب مسئلہ CAA یا NRC اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا ہماری خواتین کی پردے کا مسئلہ آیا تو یہ لوگ آگے نہیں بڑھے اور انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال ہے، چلیے جہاں تک مسئلہ جماعت اہل حدیث کا ہے، جو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ ان کا مطلب ایک طرح امتیاز بھی رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ فہم سلف کو لازم پکڑا۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ NRC ہے، CAA کے وقت ہے، ساری جماعتوں نے آواز اٹھائی تھی، ساری جماعتوں نے، اس میں کوئی ایسی جماعت تھی جو پیچھے نہیں اٹھی، رہا کچھ جماعتوں کا مسئلہ بالکل آگے گئے، فرنٹ پیج پر تھے، تو کچھ پیچھے تھے، ٹھیک ہے، اور رہا خواتین کا مسئلہ پردہ کرنے کا، اس میں مظاہرات بھی ہوئی، اور جہاں تک میں جانتا ہوں اکثر جماعتوں نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی ہے، کسی کی آواز زیادہ تھی، کسی کی آواز کم تھی۔ اب رہا مسئلہ شریعت کو نافذ کرنا، یہ کہنا کہ ہمارا کام شریعت کو نافذ کرنا ہے یا اسلامی حکومت کو لانا ہے، یاد رکھیے یہ خطرناک سوچ ہے، ایک بڑی خطرناک سوچ ہے، یہ سوچ کیا انسان کو سوائے بربادی کی کچھ نہیں لی جاتی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر لایا ہے، تو ہم غیر مسلموں کی بات کیوں مانیں، ان کی حکومت کے ماتحت کیوں رہیں، اور ہم اپنی حکومت بنانے کی کوشش کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیث دلیل کہاں سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایسا کیا، اللہ کے نبی نے مدینے میں ویسا کیا۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی 13 سال مکہ میں بھی تھے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ میں کیا کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے، جو آپ کو دین سے روکتے تھے یا ان کے خلاف احتجاج کے لیے روڈ پر نکلے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، اللہ کے نبی تو صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت سمیہ کو انتقال ہوتے ہوئے دیکھا، مشرکوں نے ان کے ساتھ ایسا ایسا کیا، ٹھیک ہے، تب بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن تھامے تھے۔ تو دیکھیے آج ہماری حالت بھی ویسی ہی ہے، مشرکین مکہ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ وہ بھی مستضعفین، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سارے مرد اور عورتیں کیا مستضعفین فی الارض رہتے ہیں، یعنی کمزور رہتے ہیں، وہ اپنی حالت کو خود سے نہیں سدھار سکتے، تو ایسے ممالک میں ہم خود ایسے ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ایسے ملک میں ہم موجود ہیں جہاں پر مشرکین کا غلبہ ہے یا جو مسائل ہیں، تو ایسے وقت میں کیا انسان اپنے دین پر لازم پکڑے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے دین کو لازم پکڑو وَلَن يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم اپنے دین پر لازم رہو گے تو ایسے لوگوں کی مکاری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ رہا مسئلہ کہ ہم اپنی حکومت کو قائم کریں، کس نے حکومت کو قائم کرنے کی اجازت دی؟ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے تو اسی طرح چلنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے چلا تھا۔ اللہ کے نبی نے 13 سال جب تک آپ کی پاور پوری طاقت مضبوط نہیں ہے، اللہ کے نبی نے حکومت نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، عقیدے کو پھیلایا۔ آپ بھی اب ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر غیر مسلم زیادہ ہیں، سب سے پہلا بنیادی فرض ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں، عقیدے کو پھیلائیں، لوگوں کے اندر سے برائی کو ہٹائیں، جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کو اور مضبوط کریں، یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے حکومت کو قائم کرنے کے کاموں سے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے بعد اور ایک سوال دیکھتے ہیں، شاید یہ آخری سوال ہو۔ چلیے تقریباً سوالات ختم ہیں۔ جی محترم، کیا کریں سیکشن کا؟ جی شیخ ختم ہو گئے بولے؟ تقریباً میرے اعتبار سے تو سب ختم ہی ہو گئے۔ بارک اللہ شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ فار یور پریشیس ٹائم شیخ۔ حیاک اللہ، میں معذرت چاہوں گا، تھوڑے یعنی جوابات شاید لمبے ہو گئے،